میرے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حکموں کی تعمیل میں جب ہم آ جائیں گے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے احکامات کی تابع داری میں آ جائیں گے، تو پھر ہم افتراقیت کی جانب نہیں بڑھیں گے، ہم اجتماعیت کی جانب بڑھیں گے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ آج مسلمان اٹھ کے کہتا ہے بھائی فلاں ملک پہ حملہ ہو رہا ہے تو میرا ملک تو محفوظ ہے نا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، میرے ساتھ تو اس کے تعلقات اچھے ہیں حملہ کرنے والے کے۔ مت بھول مت بھول، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر، میرا اور تیرا دیس یہ ملک نہیں فلاں ملک فلاں ملک، میرا اور آپ کا دیس ایک ہی ہے اور وہ ہے دیس اسلام۔ جب اسلام نہ رہا تو پھر ہم بھی نہیں رہیں گے، پھر یہ ممالک نہیں رہیں گے۔ اگر یہ اسلام کا قلعہ پاکستان ہے تو یہ بھی اسلام کی ہی وجہ سے قائم و دائم ہے۔ اگر اس کی رگوں میں مسلمانوں کے ان لوگوں کے خون نہ ہوتے جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اس کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنے خون سے اس کی بنیادوں کو استوار کیا ہے، تو ہم بھی آزادی کی زندگی بسر نہ کر رہے ہوتے، ہم بھی آج کسی کی غلامی میں ہوتے اور کئی ہم پہ حاکم ہوتے۔ تو اس لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بازی میں نہ پڑو۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی شخص ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھتا ہے تو دوسرے ہاتھ اٹھا کے نہیں پڑھتے تو آنکھیں گھور گھور کے اس کی جانب دیکھا جاتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے تو اسے گھور گھور کے دیکھ۔ یار میرا رب تمہارے ہاتھوں کا محتاج ہے، میرا رب تمہارے ان سجود کا محتاج ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے بندے کا انداز کیسا ہے۔ میری اور آپ کی زندگیوں کا وتیرہ اجتماعیت ہونا چاہیے، افتراقیت نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جگہ جگہ پہ ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے ہیں، یہ الجھنیں ہمیں ختم کرنی ہوگی۔ ہمارے گھر بگڑتے اس لیے ہیں کہ ہم کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتے، بعض معاملات میں باتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں پھر ہی معاملات گھر کے چلتے ہیں، اور بعض جگہ پہ سینہ سپر ہونا پڑتا ہے جہاں پہ اجتماعی نقصان ہو رہا ہو۔ تو آج مت بھول کے بیٹھ جائیں کہ آج ان کی باری ہے اور وہ اپنے خود معاملات کو سمیٹیں، ہم ان کے قریب نہیں جائیں گے۔ اگر آج ان کی باری ہے نا تو کل کو ہماری بھی باری ہو سکتی ہے، یہ باری باری کر کے پھر ہم ایک ایک کر کے ختم ہوتے چلے جائیں گے، ہمارا نام و نشان بھی صفحہ ہستی پہ باقی نہیں رہے گا۔ تو آج ذہنوں کے اندر اس بات کو ڈال لیں، خواہ کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، ایک بات ذہن نشین رکھے، ساروں کے ساروں کا مرکز و محور محمد عربی کی ذات ہے، سارے ہم مصطفی ہیں، ہمارا اسلام دیس ہے اور ہم سارے مصطفی ہیں۔ منفعت بھی اس قوم کی ایک ہے، نقصان بھی ایک ہے، نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ہیں ذاتیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی ہے باتیں، بس یہی باتیں رہ گئی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مسل کی اختلافات کو لایا جائے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کے لیے ہم تیار رہے ہم وقت۔ نانا اجتماعیت کا مادہ تھامو، ایک دوسرے کے دکھ درد کا سانجہ بنو، تو پھر ہی ہم ان دنیا کے اندر اپنی زندگی صحیح معنوں میں گزار سکیں گے، وگرنہ یہ ظالم ہمارے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مار رہے ہیں ایک ایک کر کے۔ اگر ہم کہیں کہ آج ہماری پشت پناہی فنا کر رہا ہے اور وہ ہمارا ساتھی ہے، ہمارا ساتھی کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ، نہ یہودیوں اور نہ عیسائیوں کو، یہ کبھی کسی کے دوست نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ یہ تو اسلام دشمن ہے، یہ کبھی بھی ہمارے ساتھی نہیں ہو سکتے۔ ہم ان سے امیدیں رکھیں کہ ہمارے ساتھ یہ اچھا سلوک کریں گے۔ آج ان کی باری ہے تو گھبراؤ نہ، کل ہماری بھی آ سکتی ہے۔